وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے. وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمیں گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے. اگر اس کائنات کا کوئی شخص اور کوئی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما بہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں. آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے بھی اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا. وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 نہیں، وہ 20 نہیں، وہ 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے. پر ہم 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20، 50، 100، 1000 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں اپنے خالق سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی. نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے اور نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے، بلکہ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا الہ تو وہ ہے، ہمارا معبود تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا مالک تو وہ ہے، ہمارا پالن ہار تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو
پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بتا دے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ارب حرب بے شمار ولا تعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ السلام پر کہ وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، اور وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مرانوں میں گونجتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ساری رحمت کے، سارے خزانوں کے سارے دروازے کھل جائیں آپ کی ذات مبارکہ پر، کہ آپ کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل ہمارے لیے قابل حجت بھی ہے، واجب تعمیل بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر نجات کا باعث بھی ہے۔ حضرات، آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے اب پچھتائے کیا ہو۔ میں نے گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، دونوں ہی رخ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر حدیث و روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ نماز تھی صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف۔ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف وہ نماز ہوتی ہے جب چاند کو گرہن لگے یا سورج کو گرہن لگے تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں ایک رکعت میں ایک کی بجائے دو قیام ہوتے ہیں، اور ایک کی بجائے دو دو رکوع ہوتے ہیں، لمبی چوڑی قرات ہوتی ہے۔ آپ یہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حالت نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول مصلی امامت سے ایک دو قدم پیچھے ہٹتے، اور یہ پیچھے گھبرا کے ہٹتے، اور کچھ ہی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ مبارک اور اپنے بازو مبارک کو یوں آگے بڑھاتے جیسے آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، پکڑتے نہیں، اور اپنے ہاتھ مبارک اور بازو مبارک کو واپس ہٹا لیتے، یوں باندھ لیتے۔ نماز مکمل ہوتی، صحابہ اکرام سوال کرتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آج خلاف معمول حالت نماز میں دو عمل آپ نے کیے۔ پہلا عمل یہ کہ آپ مصلی امامت سے ایک دو قدم پیچھے ہٹے، گھبرا کے ہٹے، اور دوسرا عمل یہ کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ مبارک کو اور بازو مبارک کو یوں آگے بڑھائے جیسے آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے پکڑا نہیں۔ وضاحت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں پہلے اللہ نے جہنم کو میرے سامنے پیش کیا، اور میں نے آج تک جہنم سے خطرناک، ہولناک، دردناک، المناک منظر کوئی نہیں دیکھا، تو میں گھبرا کے ایک دو قدم پیچھے ہٹا۔ کہا کچھ ہی دیر کے بعد نماز ہی کی حالت میں اللہ رب العزت نے مجھے جنت بھی دکھائی، میں نے جنت کے محلات دیکھے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ ابھی نظارہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سامنے سے جنت کا ایک پودا، ایک درخت گزرتا ہے جو پھلدار تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں جنت کے اس درخت کے، اس پودے کے ایک خوشے کو، جسے ہم پنجابی میں گچھا بھی کہہ لیتے ہیں، اتاروں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ایک خوشہ اتارنے کے لیے، لیکن پھر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ نے ان نعمتوں کو اہل ایمان کے لیے جنت میں رکھا ہے، دنیا میں۔ ساتھ آپ نے کہا اے میرے ساتھیوں، اگر
میں جنت کے اس درخت کے ایک خوشے کو اتار لیتا، اس پھل کے ایک گچھے کو اتار لیتا، تو آج سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتے وہ سارے کے سارے اس ایک خوشے کو کھاتے رہتے، وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ یہ فرق ہے دنیا اور آخرت۔ دنیا فنا ہونے والی، دنیا ختم ہونے والی، دنیا ناپائیدار، اور اس کے مقابلے کے اندر جو آخرت وہ سرمدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ پائیدار ہے، وہ ناختم ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جنت کی نعمت اس کو زوال نہیں ہے، اسے فنا نہیں ہے۔ بلکہ بعض خوش قسمت تو ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں دنیا کے اندر بھی کھلا دیتے ہیں، اور بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مرتے ہی جنت کی نعمتیں کھلا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے کچھ باہر جا رہے تھے۔ جیسے ہی باہر گئے تو آپ نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور اتنی تیزی سے، اتنی رفتار سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے جب اس کی سرعت کو دیکھا، اس کی رفتار کو دیکھا، اس کی تیزی کو دیکھا، تو آپ نے کہا اس کے آنے کا انداز بتاتا ہے یہ کسی معمولی کام کے لیے نہیں آ رہا، یہ بہت اونچے عزم کو لے کر آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس نے سوال کیا یثرب یہی ہے؟ مدینے کا پہلا نام یثرب تھا۔ جواب آیا ہاں یثرب یہی ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے مجھے اس شخص سے ملنا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ سے مدینہ آیا۔ صحابہ اکرام نے اشارہ کیا کہ یہ، وہ اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے، کہتا ہے آپ کون؟ آپ جواب دیتے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب دیتے رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب وحی ہو، جو صاحب الہام ہو، جو صاحب شریعت ہو، جس کے سینہ اطہر کے اوپر، قلب اطہر کے اوپر آسمان سے وحی کا نزول ہوتا ہو، وہ رسول ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ بتلائیے لوگوں کو کس طرف بلاتے ہیں؟ آپ نے ارکان اسلام اس کے سامنے رکھے، توحید رکھی، رسالت رکھی، نماز رکھی، زکوٰۃ رکھی، حج اور رمضان کا روزہ رکھا۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس عزم کا اظہار کرتا ہے، اس ارادے کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں گا، اب واپس لوٹ کر اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو، اپنی برادری کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ اس عزم کے ساتھ اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، اونٹنی پہ بیٹھتا ہے، اس کے منہ کو موڑتا ہے، اس کے رخ کو موڑتا ہے، اسی رفتار سے، اسی تیزی سے، اسی سرعت سے واپس لوٹتا ہے۔ اچانک اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل اور سوراخ کے اندر آتا ہے، اس کا توازن برقرار نہیں رہتا، یہ سر کے بل زمین پہ گرتا ہے، اس کا سر زمین پہ لگتا ہے، وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دلونی برجل، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ نے اٹھایا اور اللہ کے رسول کے قریب کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے اس کے چہرے کو، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنے چہرہ مبارک کو اس کے چہرے کے قریب کیا، بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا لیا، بڑی تیزی سے جھٹکے سے پیچھے ہٹائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے چہرہ مبارک اس کے چہرے کے قریب کیا، بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا لیا؟ تو آپ نے جواب یہ دیا کہ یہ لمبا سفر کر کے آیا تھا، اس کے جسم میں تھکاوٹ تھی، اس کے حلق میں پیاس تھی، اس کے پیٹ میں بھوک تھی، اس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، وہ ایک نماز نہ پڑھ سکا، ایک رکوع نہ کر سکا، ایک سجدہ نہ کر سکا، ایک مرتبہ سبحان اللہ نہ کہہ سکا، ایک روزہ نہ رکھ سکا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی انفاق فی سبیل اللہ نہ کر سکا، وہ ایک نیکی کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، لیکن اس کا عزم بہت اونچا تھا، اس کے ارادے بہت اونچے تھے، اس کے عزائم بہت بلند تھے۔ میں نے دیکھا ہے مرتے ہی اللہ
اللہ کے فرشتے اس کو جنت کی نعمتیں کھلائیں۔ بعض ایسے بھی خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اور مرنے کے بعد ہی جنت کی نعمتیں کھلا دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتوں کا مستحق بنائے۔ میں یہاں جنت کا کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ قیامت کے دن جب اہل ایمان جنت کی طرف روانہ ہوں گے، حدیث میں مختلف الفاظ 40 کے بھی 70 کے بھی اور اس سے زیادہ کے بھی الفاظ ہیں کہ ابھی اہل ایمان اور جنت کے درمیان اتنی دوری ہوگی کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ اور بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جو جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوں۔ اگر خواتین آئی ہیں تو ذرا غور سے بات سن لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، بڑی عورتیں ایسی دنیا کے اندر ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی ہوں گی۔ مطلب کیا؟ ایسا لباس پہنا ہوگا جو اتنا باریک ہوگا کہ لباس کے باوجود ان کا جسم دکھائی دے رہا ہوگا، یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ لباس کے باوجود ان کے پوشیدہ اعضاء نظر آ رہے ہوں گے، یا اتنا مختصر ہوگا کہ لباس پہنا ہے چہرہ ننگا ہے، لباس پہنا ہے کمر ننگی ہے، لباس پہنا ہے بازو ننگے ہیں، لباس پہنا ہے پنڈلیاں ننگی ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اور ایسا لباس پہننے سے ان کا مقصد کیا ہوگا؟ مائلات ممیلات، خود مائل ہونے والی ہیں، غیر محرم مردوں کو مائل کرنے والی ہیں، بختی اونٹوں کی لٹکی کوہانوں کی طرح ان کے فیشن لیبل سر ہوں گے۔ کہا جنت تو بہت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں رک کر ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور معذرت کے ساتھ، اور وہ بات یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اگر کچھ دیر کے لیے میں اور آپ رکتے ہیں اور رکنے کے بعد ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرات حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے حیا کا، پردے کا، شرم کا، غیرت کا وہ معیار جو اسلام نے مجھے اور آپ کو دیا تھا، وہ معیار جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے عملی طور پر ایک نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا تھا، وہ آج ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں۔ اگر آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو شادی کا موقع بہترین ہو۔ ہمارے گھروں میں جب شادی کا موقع ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس گھر کے اندر مسنون نکاح نہیں، کوئی مقابلہ حسن ہونے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مقابلہ حسن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہا پھر یہ اہل ایمان جنت کے قریب پہنچیں گے تو قنطرہ نامی ایک مقام ہے، وہاں ان کو پانی کے ساتھ نہلایا جائے گا، ان کی ظاہری نجاستیں دور کر دی جائیں گی، ان کی باطنی نجاستیں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ جنت کے دروازوں کے حوالے سے حدیث میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ 70,000 لوگ ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے زنجیر بنا لیں، ایک ہی قطار اور لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ کا 70,000 لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کر ایک ہی وقت میں ایک ساتھ جنت کے ایک دروازے سے گزرنا چاہیں تو آرام سے گزر سکتے ہیں، اتنے خوشحال ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد جو پہلا کھانا ملے گا وہ مچھلی کا جگر ہوگا، مچھلی کا جگر۔ جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، جنت کی نعمتوں کے جب اللہ نے ذکر کیا تو لفظ سادہ استعمال کیا، لیکن جو اس کے اندر لذت و حقیقتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہے خیمہ۔ خیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ماہ رمضان کے اندر مسجد میں خیمہ لگتا ہے، کپڑے کا بنا ہوا، اور مسجد سے باہر جو خیمہ ہوتا ہے وہ بھی کپڑے کا ہوتا ہے، وہ خیمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، جو جنتی عورتیں ہیں وہ خیموں کے اندر۔ اب جنت میں خیمہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین سے 60 میل اوپر تک ایک ہی ہیرا ہے، اس ہیرے کو تراش کر جنتی عورت کا خیمہ بنایا ہوا ہے۔ جنتی عورتیں، خواتین ذرا سن لیں، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایسا حسن عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی عورت یہ سورج
جو دنیا کو روشن کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے دنیا کو روشن کرنے کے لیے، مغرب کو روشن کرے تو شمال وہ اندھیرے کے اندر رہتا ہے، شمال کو روشن کرے جنوب جو ہے وہ اندھیرے میں رہتا ہے، جنوب کو روشن کرے تو مشرق جو ہے وہ اندھیرے کے اندر رہتا ہے۔ سورج تمام تر کوشش کے باوجود ساری دنیا کو ایک ہی وقت میں روشن نہیں کر سکتا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنتی عورت کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے کہ ایک بار اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر بھی ہو جائے اور روشن بھی ہو جائے۔ رہنے کے لیے سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے محلات، جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب طہورہ کی نہر ہے اور پانی کی نہر۔ ساری نعمتیں جب مل جائیں گی اللہ ایک سوال کریں گے، جنت کے دل میں کوئی خواہش تو نہیں، کوئی تمنا تو نہیں، کوئی آرزو تو نہیں؟ تو جنتی جواب دیں گے اللہ جنت کی نعمتوں نے ہر خواہش کو پورا کر دیا، ہر تمنا کو پورا کر دیا، ہر آرزو کو پورا کر دیا۔ اے اللہ جنت میں آنے کے بعد پہننے کے لیے حریر و ریشم کی پوشاکیں مل گئیں، خدمت کے لیے غلمان مل گئے، رفاقت کے لیے جنتی عورتیں مل گئیں، رہنے کے لیے سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے محلات تعمیر کر دیے، پینے کے لیے دودھ کی نہروں کو آپ نے جاری کر دیا، شراب طہورہ کی نہروں کو جاری کر دیا، شہد کی نہروں کو جاری کر دیا، شفاف پانی کی نہروں کو جاری کر دیا۔ اے اللہ جنت کی نعمتوں نے ہر خواہش کو پورا کر دیا، ہر تمنا کو پورا کر دیا، ہر آرزو کو پورا کر دیا۔ تو مالک جواب دیں گے اے اہل ایمان دنیا کے اندر جس رب کے لیے سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنی محنت کی کمائی جس کی راہ میں خرچ کرتے رہے، آج اس رب کو دیکھنا نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان تشریف فرمائیں۔ ہماری زندگی میں ایک دن آتا ہے سال کے بعد جسے ہم کہتے ہیں کون سا دن؟ عید کا دن۔ رمضان کے بعد آتا ہے خوشی کا دن، مسرتوں کا دن۔ ہاں مسلمانوں کے لیے وہ خوشی کا دن، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں خوشی کا دن، عید کا دن یہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے درجنوں بار 20 مرتبہ اپنی زندگی میں گزارا ہے۔ تو پھر عید کا دن کون سا ہے؟ عید کا دن وہ ہوگا جو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پردے ہٹا دیے جائیں گے، رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی، حجاب ختم کر دیے جائیں گے، اور اہل ایمان براہ راست جنت میں اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کریں گے۔ جب جنت میں اہل ایمان براہ راست اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کریں گے، اصل عید کا دن تو وہ ہوگا، اصل خوشی کا دن تو وہ ہوگا۔ یہاں تک بات آپ نے سمجھ، جنت مختصر۔ اب جب اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، نعمتیں مل جائیں گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضرات اصل پچھتاوا اس دن ان لوگوں کا ہوگا جو اس جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ لیکن تب پچھتایا کسی کام نہیں آئے گا۔ جو اس جنت سے محروم کر دیے گئے، اللہ اکبر، اصل پچھتاوا تو ان لوگوں کا ہوگا۔ اصل نقصان تو یہ ہے، اصل گھاٹا اور خسارہ تو یہ ہے جو اس جنت کا نقصان کر کے جہنم کے اندر چلا گیا۔ یہاں ایک میں بات کرنے لگا ہوں جو کہ کانفرنس کا جو عنوان بھی ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، میں بھی اور آپ بھی، ہر شخص ایک آدمی کو مقرر کر، ایک آدمی کو اپنے ساتھ مقرر کر، میں بھی اور آپ۔ تیرے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ تمہارے پاس ایک رجسٹر، ایک کاغذ ہونا چاہیے۔ اب 2 دن تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے میرے متعلق ہر چیز لکھنی، میں جو سوچوں تو نے لکھنا ہے، میں جو بولوں تو نے لکھنا ہے، میں جو دیکھوں تو نے لکھنا ہے، میں جو کھاؤں تو نے لکھنا ہے، میں جو خیال اپنے دل کے اندر کروں تو نے لکھنا ہے۔ میرے متعلق 2 دن تو نے پوری رپورٹ تیار کرنا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ 48 گھنٹے 2 دن کی رپورٹ اگر تیار ہو جائے تو اللہ کی قسم وہ 2 دن کی رپورٹ میں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔
میں کیا سوچتا رہا ہوں، کیا دیکھتا رہا ہوں، کیا بولتا رہا ہوں، کیا سنتا رہا ہوں۔ 2 دن کی رپورٹ میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے۔ میں کتنا گنہگار ہوں آپ کو نہیں پتا، اور آپ کے جو عیب ہیں مجھے نہیں پتا، اللہ نے پردے ڈالے۔ 2 دن کی رپورٹ ہم خود اپنی تیار کردہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیو 2 کرامن کاتبین، اللہ کے 2 فرشتے ہیں جو پوری زندگی کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ رپورٹ ہمارے سامنے پیش ہوگی۔ تصویر کا دوسرا گفتگو کا ایک حصہ ختم ہو گیا، اب دوسرا حصہ جو اصل موضوع ہے، اب پچھتائے تو کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ایک اعلان ہے، وہ یہ ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے بندے آ جا، 20 سال کی عمر میں آ جا، 30 سال کی عمر میں آ جا، 40 سال کی عمر میں آ جا، 50 60 سال کی عمر میں آ جا، 70 80 سال کے بڑھاپے کے اندر آ جا۔ اے انسان، تیرے پاس کتنے گناہ ہیں، سارے گناہوں کو لے کے آ جا۔ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے تیرے گناہوں سے بڑا ہے، اتنے گناہوں کو لے کے آ جا۔ صحرا کے اندر جتنی ریت ہے، ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہے، تو اتنے گناہوں کو لے کے آ جا۔ ہاں، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہے تو اتنے گناہوں کو لے کے آ جا، اور تو بدکاری کو لے کے آ جا، تو کفر کو لے کے آ جا، تو شرک کو لے کے آ جا، تو جھوٹ کو لے کے آ جا، تو غیبت کو لے کے آ جا، تو حرام کمائی کو لے کے آ جا۔ جتنے تیرے گناہ ہیں، خلوت کے، جلوت کے، تنہائی کے، دوست اور مجلس اور محفل کے، سارے گناہ کو لے کے آ جا۔ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی لے کے آ، جھکا ہوا سر لے کے آ، آنسو بہانے والی نگاہیں لے کے آ، میرے عذاب سے ڈرا ہوا دل لے کے آ، گناہوں پر شرمندگی لے کے آ، پاپوں پر ندامت لے کے آ، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم لے کے آ۔ ایک بار آ کر اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، میں تیرے سارے گناہ پہلے معاف کروں گا۔ لیکن یہ بندے ایک بات یاد رکھ، ایک بات یاد رکھ، اور وہ کیا کہ جب میں نے تیرے ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو چھین لیا، جب میں نے تیری نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا، جب میں نے تیری زبان سے بولنے کی طاقت کو چھین لیا، جب تیرے کام نہیں آئے گا، تب کسی کام نہیں آئے گا۔ بس یہ حیات ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کہتے ہیں میری رحمت اور بخشش کے دروازے کھلے ہیں، موت کے آ جانے کے بعد پھر تو پچھتاتا رہے گا، تیرا پچھتایا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن نے جو دوسرا منظر ہے جہنم کا وہ کھینچ دوں، قرآن نے مجرموں کے پچھتانے کے کچھ مناظر کھینچے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو لانے کا جو انداز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، کھینچ کے میدان محشر میں لایا جانا۔ تدعو من ادبر وتولی۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں ایک فرق ہے، پتہ ہے کیا فرق ہے؟ دنیا کی آگ صرف جلاتی، بھسم کرتی، کوئلہ بناتی، اور جہنم کی آگ وہ جلاتی بھی ہے، بھسم بھی کرتی ہے، کوئلہ بھی بناتی، راکھ بھی بناتی ہے، وہ بات بھی کرتی ہے، اس کی زبان بھی، وہ کلام بھی کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تدعو من ادبر وتولی، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، جہنم کے شعلے، جہنم کے انگارے، جہنم کی آگ واپس سے باہر ہو کر چلا رہی ہوگی، تدعو من ادبر وتولی۔ بدکار کہاں ہیں؟ زانی کہاں ہیں؟ شرابی کہاں ہیں؟ متکبر کہاں ہیں؟ کافر کہاں ہیں؟ مشرک کہاں ہیں؟ جباری کہاں ہیں؟ جوبے کے اڈوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ بے نمازی کہاں ہیں؟ تارک زکوٰۃ کہاں ہے؟ جھوٹے کہاں ہیں؟ گنہگار کہاں ہیں؟ مجرم کہاں ہیں؟ نافرمان کہاں ہیں؟ باغی کہاں ہیں؟ تدعو من ادبر وتولی۔ اور مجھ کو صدیوں جلایا گیا، مجھ کو زمانوں جلایا گیا، آج میرا پیٹ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، کہاں ہے؟
قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مسلم جب اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، جہنم کے شعلوں کو دیکھیں گے، جہنم کو انگاروں کو دیکھیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چلا کے کہیں گے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کے وعدوں کو سچا ہوتا دیکھ لیا، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے انگاروں کو دیکھ لیا، جہنم کے شعلوں کو دیکھ لیا، جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، جہنم کی آگ کو دیکھ لیا، اللہ ایسا کیجئے ہماری جگہ ہمارے بچوں کو پھینک دے، ہمیں بچا اللہ، تب پچھتائے گا ہے میں نے کیا سوچا، اللہ میری اولاد کو پکڑ۔ اب اندازہ کر لیں وہ کتنا خطرناک وقت ہوگا۔ یہاں تو بچوں اور اولاد کے لیے آپ سن رہے تھے مجھ سے پہلے محترم بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ اولاد کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہم کرتے، وہ کیسا خطرناک وقت ہوگا کہ بیٹوں کے بارے میں کہے گا اللہ ان کو جنت میں مجھ کو بچا، پھر کہے گا اللہ وہ صاحباتی میری بیوی پکڑ اس کو بھی جنت میں، وہ آخی میرے بھائی پکڑ اللہ ان کو بھی جنت میں مجھے بچا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي اللہ میرے سارے خاندان قبیلے کنبے برادری کو پکڑ جہنم میں ڈال، اللہ مجھ کو بچا لے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہے گا اللہ ساری دنیا کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے مجھ کو بچا لے، کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ اس کی جگہ اس کے بیٹوں کو اس کی بیوی کو پھینک دیا جائے گا، اس کے خاندان کو دنیا والوں کو پھینک دیا جائے گا؟ نہیں، اعلان ہوگا کلا انہا لظا، کلا انہا لظا، یہ کوئی دنیا کی اندھیر نگری نہیں، یہ کوئی دنیا کا کالا قانون نہیں، جرم جوان بیٹا کرے سلاخوں کے پیچھے بوڑھے باپ کو ڈال دیا جائے، کلا نہیں نہیں، انہا لظا، مجرم تو ہے تو جہنم کے اندر بھی تو ہی سڑے گا، مرے گا اور جائے گا، تو ہی جائے گا۔ میرے بھائیوں بھولے بیٹھے ہم موت کو، بھولے بیٹھے ہم موت کو، یاد رکھیے گا موت ایک ایسی حقیقت ہے اگر کوئی چاہے اسے موت آئے اسے پھر بھی مرنا، اگر کوئی یہ خواہش رکھے کہ اسے موت نہ آئے اسے پھر بھی اس دنیا سے جانا ہے، اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے بندے تمہیں دن یاد ہے، راتیں یاد ہیں، جوانی یاد ہے، تمہیں مال دولت یاد ہے، اور یاد کرنا ہے تو موت کو یاد کر، تم جہاں بھی چلے جاؤ مضبوط قلعے بنا لو، ان قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، سمندروں کی گہرائیوں کے اندر اتر جاؤ، دنیا کی حکومت بادشاہت کو حاصل کر لو، لیکن یاد رکھنا قلعوں کی مضبوطیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، پہاڑوں کی بلندیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، سمندروں کی گہرائیاں تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، ماں باپ کا پیار تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، اولاد کی محبت تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، مال و دولت کی فراوانی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، کوئی عہدہ کوئی منصب کوئی اقتدار کوئی حکومت تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتا، ایک وقت آئے گا جب تمہیں آخری غسل کے لیے تو لوگوں کا محتاج بن جائے گا، ایک وقت آئے گا جب آخری لباس کفن کے لیے تو لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا۔ تنہائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی، قبر میں تنہائیاں ملے گی، مٹی کا بچھونا ہم کو اچھا نہیں لگتا، قبر میں ہم کو مٹی کا بچھونا ملے گا، اندھیرے ہم کو اچھے نہیں لگتے، قبر میں اندھیرے ملیں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہیں گے پھر ایک ایک انسان کو میں سامنے کھڑا کر کے ہر چیز کا حساب لوں گا، جتنے سال گزارے ہر سال کا حساب ہوگا، جتنے دن گزارے ہر دن کا حساب ہوگا، جتنی سانسیں لی ہر سانس کا حساب ہوگا، جتنے روٹی کے لقمے کھائے ہر لقمے کا حساب ہوگا، جتنے پانی کے گھونٹ پیے ہر گھونٹ کا حساب ہوگا، جتنے زبان سے لفظ بولے ہر بول کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ قرآن کی آیتیں کو حاشیہ برائٹر نہیں، اللہ کہیں گے قیامت کا دن ہوگا ہم مجرم کو سامنے کھڑا کریں گے، اقرا کتاب، اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ تمہارا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اور خود فیصلہ کر کے تو جنت کہلائے گا کہ جہنم کہلائے گا، وہاں پچھتائے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب
یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، قرآن ہے، قرآن کی آیت، اس آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا چلا کے کہے گا ہائے افسوس، پچھتائے گا، یہ کیسی کتاب مجھ کو دے دی گئی، میں تو سمجھتا تھا ہاں پردے لٹکے ہوئے ہیں، کمرہ تو بند ہے، لیپ ٹاپ میرا آن ہے، میرا ہاتھ کے اندر موبائل ہے، موبائل آن ہے، دنیا کی کوئی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھ رہی، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، میں تو سمجھ رہا تھا میں دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور دھوکہ تو میں اپنے آپ کو دے رہا تھا۔ یہ کیسی کتاب ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یا تو پاس ورڈ ہے نا آپ کے پاس، موبائل پہ پاس ورڈ ہے تو کھول نہیں سکتا، لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہے، وہاں سارے پاس ورڈ کھل جائیں گے، ہر چیز ننگی ہو جائے گی، پھر پچھتائے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، مجھے ننگا کر دیا اس کتاب نے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ میں تو دھوکے میں تھا، میں تو سمجھتا تھا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں تو سمجھ رہا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہاں ایک بات ذہن کے اندر رکھی، اللہ قرآن کے اندر بیان کرتے، وہ کیا؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ کہتے ہیں عقل کے اندو، تم کیا گنتے ہو؟ تم گنتے ہو جمعرات، کل جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار، پھر سوموار، پھر منگل، پھر بدھ، پھر جمعرات، تم گنتے ہو صبح دوپہر شام، صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، رات کو پھر کھانا، صبح دکان، رات کو دکان سے واپسی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کاش کاش تو انسان یہ گننا شروع کر دے کہ سب سے پہلے تو کیا ہے، تو ماں کے پیٹ میں پانی کا گندا قطرہ ہے، اس گندے قطرے کے بعد تو علقہ ہے، علقے کے بعد تو نسخہ ہے، نسخے کے بعد تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے بعد تیری ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا گیا، پھر ماں کے پیٹ میں تجھے انسانی شکل دی گئی، اس کے بعد تیری پیدائش ہے، پیدائش کے بعد تیرا بچپن ہے، بچپن کے بعد لڑکپن ہے، لڑکپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد تیرا بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد میزان ہے، میزان کے بعد اعمال نامہ ہے، اعمال نامے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اے انسان، تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے، تو نے فیصلہ کرنا ہے، وہاں پچھتائے گا ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر ایک بات موجود ہے جو بڑی سمجھنے کے لائق ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه۔ اللہ کی قسم، میں نے اور آپ نے اور جمیع کائنات کے انسانوں نے ایک لمحے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جہاں پاؤں بھی رکھا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی آئے گا، میرا گھر آئے گا، میرا مکان آئے گا، میرا ڈرائنگ روم آئے گا، میری کوٹھی آئے گی، میرا بنگلہ آئے گا، میرا کارخانہ آئے گا، میری فیکٹری آئے گی، میری ساری زندگی کے جہاں جہاں میں نے پاؤں رکھے وقت گزارا ہر حصہ آئے گا اللہ کے سامنے آ کر، یومئذ تحدث اخبارها، میرے اعمال کو اللہ کے سامنے بیان کر دے گا۔ اے اللہ، یہ رات کے اندھیرے میں بند کمرے کے اندر فلاں گناہ کیا کرتا تھا، ہاں وکیل کا چیمبر آئے گا، اس کاروبار کی فیکٹری آئے گی، اس تاجر کی دکان آئے گی، امام کا مصلی آئے گا، خطیب کا منبر آئے گا، ہر چیز آ کر اللہ کے سامنے انسانوں کے اعمال کو کھول کھول کے بیان کر دے گی۔ میں کہتا ہوں میرا گھر نہیں، یہ میرا گھر میرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، گواہیاں دے رہا ہے۔ اور قرآن نے جو بات کہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بھاگنا چاہے گا راہ فرار کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ اعمال نامہ بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ باقاعدہ انسان کے سامنے اس کی زندگی کی ویڈیو چلا دے گا۔ یہ کبھی آپ نے سفر کیا نا موٹر وے پہ، موٹر وے پہ سفر کر، دنیا کی مثال، آپ جب اوور سپیڈ ہو جائیں، گاڑی کو تیز چلائیں، جہاں آپ کو منع کیا گیا کہ یہاں آپ اتنے سے زیادہ رفتار نہیں رکھ سکتے، آپ رکھیں، آپ کو روک لیا جاتا،
آپ کا چلان ہوگا، آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ نے رفتار تیز پکڑی تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو کوئی رفتار تیز نہیں، تو جواب میں وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی ویڈیو چلا رہے تھے، یہ دیکھیں یہ گاڑی آپ کی، یہ نمبر آپ کا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے اور یہ آپ کا میٹر چل رہا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی رفتار تیز نہیں؟ آپ چپ۔ بالکل یہی منظر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کہیں گے دیکھ یہ تو ہی ہے، یہ تو ہی دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو ہی سارے گناہ کر رہا ہے، یہ تیرے جرم ہیں، یہ سب کچھ تو ہے، دیکھ چہرہ تیرا ہے، کرنے والا تو ہے، گھر تیرا ہے، فیکٹری تیری ہے، کارخانہ تیرا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ساری ویڈیو چل جائے گی، تب پچھتاوا کی نگاہ ہے، پچھتاوا کسی کام نہیں آئے۔ سورۃ یاسین تبرک کے لیے گھر پڑھتے ہیں، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، مجرم میرے سامنے کھڑے ہوں گے، نافرمان گنہگار میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی زبان کے اوپر مہر چپ لگا دی جائے گی، انسانی جسم کے اعضاء کلام کر کے اللہ کے سامنے اپنے اعمال بیان کریں۔ اللہ ان ہاتھوں سے ایشور کا مال پکڑتا رہا، کم توڑتا رہا، کم بانٹتا رہا، غلط چھوتا رہا۔ یہ زبان بولے گی، یہ نگاہیں کلام کرے گی، یہ جلد کلام کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنی حجتیں قائم کرنے کے بعد جب پوری طرح انسان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جہنم کے لائق ہے، چل جانا جہنم کی تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ بنا دیا جائے۔ یہ شرابیوں کا گروہ ہے، یہ جواریوں کا گروہ ہے، یہ زانیوں کا گروہ ہے، یہ بدکاروں کا گروہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا گروہ ہے، یہ فلاں کا گروہ ہے۔ گروہوں کے گروہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ہتھ کڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، گلوں میں طوق ہیں، پوری ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف جائیں گے۔ جیسے ہی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، داروغہ جہنم ایک سوال کرے گا، ایک سوال کرے گا۔ سوال کیا کرے گا؟ بار بار قرآن میں کہا ہے الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر۔ دنیا میں تو بڑے سمجھدار تھے، گھاٹے کا سودا کرتے نہیں تھے، نقصان تو اٹھاتے نہیں تھے، ہر بات میں اپنا نفع اور فائدہ سامنے رکھتے تھے۔ الم یأتکم نذیر، اور اتنا گھاٹا اور نقصان کا سودا کر کے آئے ہو، جہنم کی نعمتوں سے محروم ہو کر جہنم کا بالن ایندھن بن کے آ رہے ہو، انگارہ بن کے آ رہے ہو۔ الم یأتکم نذیر، اور تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی قرآن پڑھ کے سنانے والا نہیں آیا تھا، اور تمہیں کوئی جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، جہنمی چلا کے کہیں گے قالوا بلا، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، مجھے دکان اچھی لگتی تھی، مؤذن تو کہتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ تیری دکان سے بڑا، اللہ تیری فیکٹری سے بڑا، اللہ تیرے کارخانے سے بڑا، اللہ تیری بیوی بچوں سے بڑا، اللہ تیری اولاد سے بڑا، اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے۔ اے بندے، اپنے دکان کے شٹر کو ڈاؤن کر دے، فیکٹری کو تالا لگا دے، کارخانے کو بند کر دے، مصروفیات کو ترک کر دے، بیوی بچوں کو خیر آباد کر، حی علی الفلاح، کامیابی کی جو راہ ہے اس راہ کے اوپر چل، مسجد میں آ، اللہ کے سامنے اپنی رکوع، اپنی کمر کو رکوع کی حالت میں خم کر دے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ کہا اللہ اکبر، کہتا رہا میں دکان پہ بیٹھا۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں؟ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، میں تو ملاؤں کی بات کہہ کے ٹھکراتا رہا، میں تو کہتا رہا اے جہان مٹھا ہو کہ نہیں ڈٹھا، میں تو کہتا رہا دیکھا جائے گا، میں تو کہتا رہا جہاں ساری دنیا جائے گی کوئی بات نہیں، میں تو ایسے لفظ استعمال کرتا رہا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، مجھے ہی عقل نہیں،
دنیا کا بن کے رہے، جہنم میں جائیں گے مختصر۔ پہلا عذاب تو ہوگا کہ آگ کا عذاب، اور اس کے بعد پہننے کے لیے لباس بھی اللہ کی قسم آگ کا ہو، سر پہ ٹوپی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اللہم لا تجعلنا، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سب کو بچا لیں۔ انسان کے اپنے جسم سے خون بہے گا، ریشہ نکلے گا، پیپ نکلے گی، اللہ دیں گے بطور سزا اس کو پیپ۔ سارے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا یہ ناپاک اور گندی کہا یہ پیپ ابلتا پانی پلایا جائے گا تب پچھتائے گا، پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اتنا گرم ہوگا کہ ابھی ہونٹ کے پاس ہی نہیں جائے گا کہ ہونٹ پگھل کے اس کے اندر گر جائے گا۔ یہ جسم جل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ کہیں گے ان کے نئے جسم دو، اور نئے جسم بہت بڑے بڑے ہوں گے، بہت بڑے بڑے، جہنم کو بھرنے کے کتنے بڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جہنمی کا جو دانت ہے نا، داڑھ، وہ احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ جب دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا تو چہرہ کتنا بڑا ہوگا، جب دانت احد پہاڑ کے برابر ہے تو بازو کتنا بڑا ہوگا، جب دانت احد پہاڑ کے برابر ہے تو پیٹ کتنا